بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ المختصر کا 43واں سبق ہے، اور اس میں ماتن نے فصاحت پر بات کی ہے، جس کی شارح نے اپنے لحاظ سے تھوڑی بہت روشنی ڈالی ہے اس کے اوپر۔ ماتن نے کہا الفصاحت، یہاں پر فصاحت سے بات شروع کی، بلاغت بعد میں رکھی، اس لیے کہ بلاغت موقوف ہے فصاحت پر، گویا کہ بلاغت موقوف ہے، فصاحت موقوف ہے، تو اس لیے موقوف علیہ پہلی چیز لے کر آگئے اور بلاغت بعد میں لے کر آئے، اور توابع بلاغت تو پھر وہ اس کے بعد ہی آئیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ تو فصاحت یوصف بها المفرد والکلام والمتکلم، ماتن نے تعریف نہیں کی، اس لیے کہ ظاہر ہے۔ شارح کہتے ہیں ہی فی الاصل تنبئ عن الابانۃ والظہور، کہ فصاحت میں اصل جو فصاحت کہلاتی ہے لغت میں، یعنی وہ کیا ہے معنی اس کا، کہتے ہیں تنبئ عن الابانۃ والظہور، کہ فصاحت لغت میں ابانت اور ظہور کی خبر دیتا ہے، اور یوصف بها المفرد، اس کے ذریعے مفرد کو موصوف کیا جاتا ہے، مثل کلمۃ فصیحۃ، جیسے فصیح کلمہ، اور کلام کو موصوف کیا جاتا ہے، جیسے مثل کلام فصیح، فصیح کلام یا فصیح قصیدہ۔ قیلہ سے شارح دوسری طرف چلے گئے، تو شارح نے یہاں پر لغوی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ فصاحت کا لفظ جو ہے لغت میں ابانت اور ظہور پر دلالت کرتا ہے۔ ابانت اور ظہور دو مترادف ہیں، مطلب آپ سمجھیں کہ عطف تفسیری ہے، لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے اصل کے شارح نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو ہے وہ لغوی معنی ابانت اور ظہور ہے، یہ کیوں کہا کہ تنبئ عن الابانۃ والظہور، اس کی کیا وجہ ہے کہ شارح نے یہ انداز بیان اختیار کیا؟ تو شارح یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ الفصاحت فی اللغت الابانۃ والظہور، نہیں، انہوں نے کہا فی الاصل تنبئ، یہ جو انداز بیان ہے یہ کیا ہے، یہ کیوں اختیار کیا؟ تو شارح نے ایک خاص وجہ سے اس کو اختیار کیا، وہ وجہ یہ ہے کہ شارح یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اشارہ کرنا چاہتے ہیں اس طرف، اس انداز بیان سے، کہ فصاحت کے جو حقیقی معنی ہے وہ ابانت اور ظہور نہیں ہے، کہ کوئی سمجھے ابانت اور ظہور اس کے حقیقی معنی نہیں، بلکہ فصاحت کے متعدد معنی ہیں، اور لیکن ان تمام معانی کو ظہور اور ابانت مستلزم ہے۔ مثال کے طور پہ ایک معنی ہے زبان کا جاری ہونا، جو اصول بلاغہ میں بھی افصاح صبیوں میں زبان کا جاری ہونا۔ اسی طرح ایک معنی ہے صبح کی روشنی، اس کو بھی فصاحت کہتے ہیں۔ ایک معنی ہے جھاگ کا چلا جانا یا جھاگ کا نکل جانا۔ اب یہ سب فصاحت کے معنی ہیں، لیکن ان سارے کے سارے معنی میں ایک چیز جو مستلزم ہے ان معنی کو، وہ یہ ہے کہ اس میں ابانت اور ظہور کا معنی استلزام ہے، لازمی طور پہ پایا جاتا ہے یہ۔ مثال کے طور پہ زبان کا جاری ہونا، اب جب زبان جاری ہوگی تو ظاہر سی بات ہے الفاظ کا ظہور ہوگا اس میں، تو یہاں پر بھی ظہور والا معنی پایا گیا۔ اسی طرح صبح روشن ہوگی تو روشنی کا ظہور ہوگا اس میں۔ اسی طرح جب جھاگ نکل جائے گا، چلا جائے گا، تو جو اس کے نیچے چیز ہوگی وہ ظاہر ہو جائے گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ابانت اور ظہور جو ہے فصاحت کے حقیقی اور لغوی معنی نہیں ہے، بلکہ فصاحت کا جو لفظ ہے وہ ظہور اور ابانت پر التزامی طور پر دلالت کرتا ہے، یعنی فصاحت کے جس قدر بھی معنی ہیں وہ سارے کے سارے تمام کے تمام ابانت اور ظہور کو مستلزم ہیں۔
اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے فی الاصل الابانۃ والظہور نہیں کہا، بلکہ فی الاصل تنبئ عن الابانۃ والظہور کہا کہ بھائی حقیقی لغوی معنی عبارت ظہور نہیں ہے بلکہ اور معنی ہیں، لیکن ان تمام معنی کو عبانت اور ظہور لازم ہے۔ اس طرح اشارہ کرنے کے لیے مصنف نے یہ انداز اختیار فرمایا۔ آگے شارح رحمہ اللہ نے جو بات کی ہے یوسف بہ المفرد کے ذریعے، تو ماتن نے وہ 3 چیزیں بیان کی ہیں کہ فصاحت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے فصاحت مفرد، ایک ہے فصاحت کلام، ایک ہے فصاحت متکلم، یعنی کہ 3 قسمیں ہو گئی فصاحت کی۔ ایک فصاحت مفرد ہے جس کو ماتن نے یوں بیان کیا کہ یوسف بہ المفرد، کہ ایک فصاحت کی قسم ہے جس کے ذریعے مفرد کو موصوف کیا جاتا ہے، یعنی فصاحت کے ساتھ مفرد بھی متصف ہوتا ہے اور فصاحت کا لفظ اس کی صفت واقع ہوتا ہے، جیسے کلمۃ فصیحۃ، اب یہاں پر مفرد کلمہ اور اسی صفت فصیح واقع ہو رہی ہے۔ والکلام، اور دوسری قسم فصاحت کی ہے کہ کلام بھی اس سے متصف ہوتا ہے، جسے کہا جاتا ہے کلام فصیح یا قصیدۃ فصیحۃ۔ اور آگے جا کے انہوں نے تیسری بات کی ہے کہ بہ المتکلم والمتکلم، یعنی وہ یوسف بہ المتکلم، کہ تیسری قسم فصاحت کی ہے کہ اس کے ذریعے متکلم کو بھی موصوف کیا جاتا ہے، مثلا کاتب فصیح و شاعر فصیح۔ یہ 3 قسمیں ہو گئی کہ فصاحت مفرد بھی ہے، فصاحت کلام بھی ہے اور فصاحت متکلم بھی ہے۔ قیل المراد بالکلام، یہاں سے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماتن پر وارد شدہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ ماتن پر ایک اعتراض وارد ہو رہا تھا، دیگر شارحین نے اس کا جواب دیا، شارح کو وہ جواب ناپسندیدہ تھا، اس کو رد کر دیا۔ وہ یہاں سے بات کر رہے ہیں۔ ماتن پر جو اعتراض ہے پہلے اس کو سمجھ لیں۔ ماتن پر یہ اعتراض ہے کہ ماتن نے کہا کہ فصاحت جو ہے وہ کلمے کے ساتھ بھی متصف ہوتا ہے، کلام کے ساتھ بھی متصف ہوتا ہے اور متکلم کے ساتھ بھی متصف ہوتا ہے، مگر ان تینوں چیزوں میں سے ایک چیز ایسی بھی ہے جو نہ کلمہ ہے، یہ 3 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بھی ایک اور چیز تھی جس کے ساتھ جو ہے وہ فصاحت متصف ہوتی ہے، شارح نے اس کو بیان نہیں کیا، ماتن نے، حالانکہ اس کو بیان کرنا چاہیے تھا۔ وہ ایک ایسی چیز جو نہ تو کلمہ ہے، نہ کلام ہے، نہ ہی متکلم ہے، یعنی مرکب ناقص۔ اب مرکب ناقص جو ہے وہ نہ تو کلمہ ہے، کیوں؟ اس لیے یہ کلمہ تو مفرد ہوتا ہے، مرکب کے مقابلے میں آتا ہے، تو یہ خود مرکب ہے، تو مفرد تو ہو نہیں سکتا، تو مفرد بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کلام ہے، اس لیے کہ کلام مرکب تام کو بولتے ہیں اور یہ مرکب ناقص ہے، اور متکلم نہ ہونا تو اس کا ظاہر ہی ہے۔ تو الحاصل یہ کہ ماتن نے مرکب ناقص کا ذکر نہیں کیا بلکہ اس کے بارے میں وہ خاموش رہے، لہٰذا ماتن کا مرکب ناقص کے بارے میں خاموش رہنا اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ مرکب ناقص فصیح نہیں ہو، صرف فصیح یہ 3 چیزیں ہی ہوں، حالانکہ مرکب ناقص بھی فصاحت کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ مرکب فصیح کہا جاتا ہے، اور اسی طرح قصیدے کا وہ شعر جو ایسی اسناد پر مشتمل نہ ہو جس پر سکوت صحیح ہو، یعنی اسناد تام اس میں نہ ہو، تو اس کو بھی فصاحت کے ساتھ متصف کرتے ہیں، جیسے بیت من القصیدۃ فصیحۃ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال مرکب ناقص جب فصاحت کے ساتھ متصف ہوتا ہے تو ماتن کو اس کو ذکر کرنا چاہیے تھا، ماتن نے اس کا ذکر نہیں کیا، یہ ماتن پر ایک اعتراض ہو رہا تھا۔ اس اعتراض کا جواب بعض شارحین نے دیا ہے، علامہ زوزنی نے، علامہ خلخالی نے جواب بھی دیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہے کہ مرکب ناقص کلام میں ہی داخل ہے، کیوں؟ کیونکہ کلام سے مراد یہ ہے کہ وہ کلمہ نہ ہو، یعنی جو کلمہ نہیں ہوگا وہ کلام کہلائے گا، بس مرکب ناقص بھی چونکہ کلمہ نہیں ہے اس لیے مرکب ناقص بھی کلام کے اندر داخل ہے، اور کلام مرکب اسنادی چاہے وہ مرکب
اسنادی ہو یعنی تام ہو، یا مرکب غیر اسنادی یعنی کہ مرکب ناقص ہو، تو کلام اس صورت میں دونوں کو شامل ہوگا۔ تو جب کلام میں ہی دونوں میں عموم ہے، چاہے وہ اسنادی ہو یا غیر اسنادی ہو، تو پھر مصنف پر مرکب ناقص کے ذکر نہ کرنے کا اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ تو علامہ زوزنی اور علامہ خلخالی نے یہ جواب دیا ہے کہ جو سائل نے اعتراض کیا ہے کہ جی مرکب ناقص بھی فصاحت کے ساتھ متصف ہوتا ہے اور ماتن نے بیان نہیں کرا، تو وہ کہتے ہیں کلام میں داخل ہے، کلام میں عموم ہے، چاہے وہ اسنادی ہو غیر اسنادی ہو، غیر اسنادی جو ہے وہ مرکب ناقص کو شامل ہو جائے گا۔ لیکن یہ جواب جو ہے، یہ جواب شارح کو پسند نہیں آیا، شارح کا یہ جواب نہیں، اس جواب کو شارح نے رد کر دیا ہے، تفتزانی رحمہ اللہ نے رد کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ وفیہ نظر، اعتراض کو ناپسندیدہ کرتے ہوئے کہا، کہتے ہیں یہ جو جواب انہوں نے دیا ہے کہ کلام میں داخل ہے، جو کہتے ہیں نہیں، اس میں نظر ہے۔ نظر یہ ہے کہ مرکب ناقص کا کلام کے اندر داخل کرنا، جیسے کہ علامہ خلخالی اور زوزنی نے کہا، اس وقت مانا جاتا ہے اور درست ہوتا جب عرب والے خود مرکب ناقص کے فصیح ہونے کو بیان کرنے کے لیے یوں کہتے کہ کلام فصیح، یعنی یہ مرکب ناقص کلام فصیح ہے، اگر وہ یوں کہتے تو اس وقت درست ہوتا۔ حالانکہ اہل عرب یہ بات نہیں کہتے، یعنی اہل عرب سے یہ تو منقول ہے کہ مرکب ناقص فصاحت کے ساتھ متصف ہوتا ہے، جیسے وہ یہ کہتے ہیں کہ مرکب فصیح، لیکن ان سے یہ منقول نہیں ہے کہ وہ مرکب ناقص کو بھی کلام کہتے ہیں اور پھر کلام کے واسطے سے اس کو فصاحت کے ساتھ متصف کرتے ہیں، اور مرکب ناقص کا فصاحت کے ساتھ متصف ہونا اس بات کو مستلزم بھی نہیں ہے کہ اس کا نام بھی کلام رکھ دیا جائے، تو یہ نہیں ہے، اہل عرب سے یہ بات منقول نہیں ہے۔ وہ کہ یہ ضرور منقول ہے کہ وہ مرکب ناقص کو فصیح کہتے ہیں لیکن اس کو کلام میں داخل نہیں کرتے، لہٰذا اس کو کلام میں داخل کرنا یہ اہل عرب کے مطابق نہیں ہے، اس کے خلاف ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہوگا کہ جب مرکب ناقص کلام میں داخل نہیں ہے تو مرکب ناقص کو فصاحت کے ساتھ متصف ہی کیوں کیا جاتا ہے؟ اور جبکہ مصنف نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا ماتن نے، تو شارح نے اسی کا آگے جواب یہ دیا ہے کہ مرکب ناقص بہت ممکن ہے کہ مفردات کی فصاحت کے اعتبار سے فصیح ہو، یعنی مرکب ناقص اس لیے فصیح ہو کہ اس کے کلمات اور اس کے جو مفردات ہیں وہ فصیح ہیں، وہ کہ کلام ہونے کی وجہ سے وہ فصیح نہ ہو، مطلب جو اس کا کلام ہے وہ فصیح نہیں ہے لیکن اس کے جو الفاظ مفردات ہیں وہ فصیح ہیں، تو اس وجہ سے فصیح ہو، اور جب ایسا ہے تو مرکب ناقص کا کلام کے اندر داخل کرنا یہ تو باطل ہے۔ تو یہ مصنف رحمہ اللہ نے بیان کیا، اس کو یہاں تک بیان کیا۔ قیل، کہا گیا ہے کہ المراد بالکلام، کلام سے مراد ہے کہ ما لیس بکلمۃ، جو کلمہ نہ ہو، کیوں؟ لیعمل مرکب الاسنادی وغیرہ، تاکہ اس شرط کے ذریعے، اس مفہوم کے ذریعے مرکب اسنادی کو شامل ہو جائے اور غیر اسنادی کو، جیسے فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ، کیونکہ بعض دفعہ جو ہے وہ فصاحت جو ہے وہ یوں بھی ہوتی ہے کہ بیت من القصیدہ، قصیدے کا وہ شعر جو غیر مشتمل علی اسناد، جو ایسی اسناد پر مشتمل نہ ہو جس پر سکوت صحیح ہو، باوجود اس کے کہ وہ فصاحت کے ساتھ بھی متصف ہوتا ہے۔ تو یہ شارح نے اعتراض ماتن پر اس کو بیان کیا کہ کلام سے مراد وہ ہے جو کلمہ نہیں ہے، علامہ زوزنی اور خلخالی جو کہتے ہیں، تاکہ اسنادی اور غیر اسنادی کو شامل ہو، تاکہ جو ماتن پہ اعتراض ہو رہا تھا اس کو درست قرار دیا جا سکے۔ فرماتے ہیں وفیہ نظر، اس جواب میں نظر ہے، کیوں؟ لأنہ انما یصح ذلک، یہ اس وقت درست ہوتا کہ لو اطلقوا علی مثل هذا المرکب، اگر اہل عرب اس جیسے مرکب پر یہ اطلاق کرتے کہ یہ کلام فصیح ہے، حالانکہ ان سے یہ منقول نہیں ہے۔ جب ان سے منقول نہیں ہے تو کلام کو مرکب ناقص کو کلام میں داخل کرنا صحیح نہ ہوا۔ وَاِتِّصَافُهُ بِالْفَصَاحَةِ، رہا اس کا فصاحت کے ساتھ متصف ہونا، تو یجوز ان یکون باعتبار فصاحت المفردات، تو ممکن ہے کہ اس کے مفردات کے فصاحت کے اعتبار سے ہو، یعنی اس کے مرکب ناقص کے جو مفردات ہیں وہ فصیح ہیں، تو اس لیے اس کو متصف کیا جاتا ہے فصاحت کے ساتھ، ادروائز کلام میں داخل کر کے کلام کے ذریعے اس کو کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ اہل عرب سے منقول نہیں ہے، لہذا یہ غلط ہے۔ علی ان الحق انہ داخل، یہاں سے اپنا ایک شارح تحقیقی جواب دے رہا ہوں اس سوال کا جو ماتن پہ وارد ہو رہا ہے، شارح کی جواب دے رہے ہیں، تو یہاں سے شارح نے اپنا تحقیقی جواب دیا اور اس جواب پر پھر ایک سوال وارد ہو، تو سوال کا جواب بھی پھر آگے شارح نے اپنی عبارت میں دیا۔
لیکن اس سوال و جواب کو ہم شارح کے سوال جواب کو ہم چونکہ وہ تھوڑا تفصیلی ہے تو ہم اگلے سبق میں بیان کریں گے. اب تک ہم نے یہ بات ظاہر کی اس سبق میں بتائی کہ فساد کا لغوی اور حقیقی معنی تو جو ہے وہ مختلف ہے، لیکن ان تمام کو عبارت اور ظہور لازم ہے، اور اس کی 3 قسمیں ہیں. اور ماتن پر پھر ایک اعتراض وارد ہو رہا تھا کہ مرکب ناقص بھی فصیح ہوتا ہے اور اہل عرب اس کو فصیح کہتے ہیں، لیکن مصنف نے اس کو ذکر نہیں کیا. تو ایک علامہ خلخالی اور زوزنی نے جواب دیا تھا اس کا، شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے اس جواب کو ذکر کر کے اس جواب میں اپنے حساب سے ایک سکم بیان فرمایا ہے، اور پھر آگے اس سوال کا جو ماتن پر وارد ہو رہا تھا اس کا ایک تحقیقی جواب اپنے طور پہ دیا ہے، اور اس تحقیقی جواب پر ہونے والے اعتراض کا بھی ایک اور جواب شاعر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جس کو ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کریں گے. اس کو سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.